सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं मेरी को एंकर अलीना इलियास और हमें ज्वाइन किया है जनाब ज़फ़र हिलाली साहब ने, मारूफ सफ़ारतकार हैं। तो मौजू आज का हमारा वही अफ़गानिस्तान। इब्तदा हम करेंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई और भारत ने पाकिस्तान को तो उसमें शिरकत की दावत नहीं दी, आने नहीं दिया वहाँ पर, लेकिन हालांकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना ने इस हवाले से बात की, इस पर इज़हार अफसोस किया और ये कहा कि पाकिस्तान को आना चाहिए था। रशियन जो वहाँ पर जो मंदूब थे उन्होंने भी बात कही और पहली दफ़ा पाकिस्तान और चाइना को उन्होंने अपना इत्तेहादी कहा। इस हवाले से बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक कामयाबी तालिबान के लिए भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का खिताब है उस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नेगेटिव अंदाज में नहीं किया, इसी पे बहुत लोगों को खुश होना चाहिए, जबकि मेरा अपना ख्याल है कि एक बहुत ही तोता चश्मी का मुजाहरा किया उन्होंने। पाकिस्तान ने 70,000 से ज़्यादा जानें दी और इस पूरी जंग में, भले वो पाकिस्तान की जंग नहीं थी, 20 साल तक पाकिस्तान साथ खड़ा रहा और अमेरिकन हमेशा ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान में अमन का रास्ता पाकिस्तान के ज़रिए जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान ने जो सेक्रीफाइस किया, जो बाइडन ने अपनी तकरीर में ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने 10 ममालिक से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उनमें से एक शाह महमूद कुरैशी भी थे, एक मुख्तसर सी गुफ्तगू उनके साथ की गई। ये सिला मिला पाकिस्तान को 20 साल तक उस जंग में शिरकत का जो पाकिस्तान की नहीं थी, जिसमें हमने अपने अफ़गान जो भाई हैं, जो नेबर्स हैं, उनके साथ जो कुछ किया, शायद हम बहुत देर तक आने वाले वक्तों में उसको हम रिग्रेट करते रहेंगे। बहरहाल मैं ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको कुछ गुफ्तगू सुना देना चाहता हूँ जो सिक्योरिटी काउंसिल में हुई। सबसे पहले आपको रशियन जो मंदूब थे उन्होंने जो वहाँ पर गुफ्तगू की, मैं वो आपको सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जो डायलॉग हैं, जो कोशिशें हैं, उनमें शरीक हैं और उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में किया। सुनिए ज़रा सिक्योरिटी काउंसिल में रूसी जो मंदूब थे उनका क्या कहना था। यानी उन्होंने कहा कि ट्राइका, चाइना, पाकिस्तान और रशिया ये एक्टिवली मसरूफ़ है इस सारे मामलात को ठीक करने में, और ईरान को बारे में भी उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि वो भी बहुत जल्द वो भी इसमें शामिल होगा और कंस्ट्रक्टिव जो है वो रोल अदा करेगा। रशियन एम्बेसी खुली रहेगी और उन्होंने कहा कि जो हम वी विल एक्ट और कोई विदाउट सीइंग के एवॉल्विंग सिचुएशन क्या है, यानी वो जो शराइत अमेरिका लगा रहा है या कोई और दुनिया के ममालिक लगा रहे हैं, नहीं। उन्होंने कहा कि तालिबान वो कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने कहा, ऑर्डर वहाँ पर रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो भी सिचुएशन होगी उससे कतई नज़र वी विल वर्क। और पाकिस्तान और चाइना और रूस की ट्राइका काम कर रही है और ईरान भी इसमें काम करेगा। अब मैं आपको चाइनीज़ जो मंदूब हैं उनकी गुफ्तगू मैं आपको सुनवा देता हूँ और फिर उसके बाद ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ चलेंगे। सुनिए ज़रा चाइनीज़ मंदूब ने क्या कहा। जो आखिरी हिस्सा था गुफ्तगू का, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया इस चीज़ का, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इसमें आज उन्होंने पार्टिसिपेशन की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमें अफसोस है कि उनको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी चाइना ने खुलकर जो भारत ने वहाँ पर खेल खेलने की कोशिश की उसके बारे में उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और एक तरह से उसकी मज़म्मत की। और फिर इससे पहले उन्होंने ये कहा कि चाइना जो है वो तालिबान के बारे में उसको ये तवक्को है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगा और तमाम जो एथनिक ग्रुप हैं उनकी उसमें होगी शमूलियत होगी और वहाँ पर जो ज़मीन है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी ग्रुप को। ये बिल्कुल अमेरिका को और ये इंडिया को
بالکل ایک بڑی زبردست انہوں نے وضاحت کر دی، ایک وارننگ دے دی. تو بھلے پاکستان سیکورٹی کونسل میں شریک نہیں تھا اجلاس میں، لیکن جو وہاں پر گفتگو ہوئی، جو رشیا نے گفتگو کی، جو بہت ہی خوش آئند ہے، اس لیے کہ بڑا اوپنلی رشیا نے ذکر کیا پاکستان کا، ٹرائیکا کا ذکر کیا، اور پھر چائنیز نے. ظفر ہلالی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. آپ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری گفتگو قوم بھی سن لے کہ سیکورٹی کونسل میں کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، چائنا اور رشیا کس طرح کھل کر سامنے آئے ہیں. تو اب مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے کہ جو پاکستان کا جو اس وقت سٹیٹمنٹ ہے کہ جو پوری دنیا کرے گی ہم وہ کریں گے. رشیا اور چائنا تو قطع نظر اس بات کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یورپ کیا کہہ رہا ہے، ایک بڑی کلیئر لائن ہے، وہ طالبان پر اعتماد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر بھی ریسٹور انہوں نے کیا، پاکستان کا وہ اپنے ساتھ سمجھتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی آل دس سچویشن ظفر ہلالی صاحب؟ سمیع صاحب، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ کتنا اچھا ہے کہ دو ملک اتنے بڑے پاورز پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بے مثال ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے اس پہ ٹھیک ایمفیسس دی ہے کہ دس از آلموسٹ بے مثال جس طریقے نے انہوں نے ہمارا کوز کو سپورٹ کیا. سمیع صاحب، بات اصل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ موقع ہوتا ہے، موقع ہے. وہ کیا موقع ہے؟ وہ یہ موقع ہے کہ طالبان کو سپورٹ کرنا اور طالبان کے ساتھ وہ رابطہ اور وہ کانورسیشن شروع کرنا جو کبھی نہیں ہوا ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. وہ کیا؟ ہم ان کو کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو ریکگنیشن ابھی دینا چاہتے ہیں، مانے کہ ہم ٹھہرنا بھی نہیں چاہتے کہ جب تک آپ کے سربراہ نے عہدہ اٹھایا. وی وانٹ ٹو ریکگنائز یو. کیوں؟ کہ اس 3-4 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا پورا کنٹرول ہے افغانستان پہ، رسپانسبل کنٹرول ہے، اور جو وعدہ آپ نے کہا ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہے. اور ہم جو ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ چین ہے اور ہمارے ساتھ روس ہے. مگر ہم پاکستان، اس لیے ہمارا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے. ہم ان کے لیے بھی نہیں ٹھہریں گے. ہم آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ طالبان از دا لیگل گورنمنٹ آف افغانستان. مجھے بتائیں یہ کتنا اچھا جسچر ہوتا سمیع صاحب. آخر یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا، ان کو کنٹرول ہے اوور دا ٹیریٹری، ان کے ہر لحاظ سے دے ہیو دا رائٹ ٹو بی ریکگنائز، اور وہ کرے، ان کو انشاءاللہ کیا بھی جائے گا. تو کیا غلطی ہوتی اگر ہم سب سے پہلے کہتے کہ ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، گڈ ول بنانا چاہیے نا آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ. وہ ہمارے بھائی ہیں وہ، اور ہم ویسے ہی ایکٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ کاش کہ ہم ایسے کوئی سٹیپس لیتے، اور لے لیا ہوتا اب تک، کہ وی ور دا فرسٹ. اس لیے یہ آپ یقین کریں کہ روم میں کارزائی کو مشرف نے فون کر کے دعوت دی کہ تم افغانستان میں حلف اٹھانے کے لیے جا رہے ہو، مگر راستے میں تم پاکستان میں رکو. اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑا اسپیشل ریلیشن کے ساتھ. کارزائی نے نہیں کیا، مگر وہ تو اس کا تو الگ ایجنڈا تھا. مگر اگر ہم وہ یہ کرتے ان کے ساتھ تو میرا خیال ہے اٹ وڈ ہیو گون ڈاؤن ویل. اس لیے کہ ان کے ساتھ بڑے باتیں کرنے ہیں، بڑے پیچیدے معاملے ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں آپ کو کہ یہ فینس جو ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کو یہ فینس اچھا نہیں لگتا ہے. بھئی اگر اچھا نہیں لگتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، مگر یو ہیو ٹو پریپیئر دا گراؤنڈ نا. اچھے لیٹس پریپیئر دا گراؤنڈ فار فرینڈشپ، یہ نہیں کہ فار کانفرنٹیشن. بہت ساری چیزیں ہیں. ٹی ٹی پی کا رول جو ہوگا کیا ہوگا، ہندوستان کا آپ کے ساتھ کیا رول ہوگا، انٹرفیئرنس انٹرنل افیئرز، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں جو سیسیشنسٹ پارٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کا رول کیا ہوگا. غنی اور ہندوستان تو ان کو پیسے دیتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسا قدم لیتے، پتہ نہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں میرے سے، میرا خیال میں بڑا اچھا ہوتا. نہیں بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں ایک
ایک اور جو بات جو رشین مندوب نے کہی، ٹرائکا کا ذکر کیا، چائنا، پاکستان اور رشیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایران کا بھی ذکر کیا کہ انہیں بہت امید ہے کہ ایران بھی اس حوالے سے ایک کنسٹرکٹیو رول کرے گا ادا. تو گویا رشیا یہ ہنٹ دے رہا ہے کہ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران اور طالبان کی وہ حمایت کر رہے ہیں کہ یہ بلاک ایسا مستقبل کا بن سکتا ہے، اسٹرانگ ریجنل بلاک، جو یہاں پر سیکیورٹی کو بھی گارنٹی کرے گا، اقتصادی ترقی کو بھی گارنٹی کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انڈیا تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ماتم کا شکار ہوگا. تو یہ اپرچونٹی جو ہے، یہ جو گفتگو رشین مندوب نے کی ہے، یہ پاکستان کوئی اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ریسیپٹر ٹھیک ہیں، ہم ان چیزوں کو ریسیو کر رہے ہیں، یا وہ ایڈوائزر جو امریکہ سے امپورٹ کیے گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر وقت امریکہ کے گیت گاتے ہیں اور ہماری حکومت کو ایک غلط طرف لے جا رہے ہیں، یا وہ کامیاب ہوں گے؟ کون، آپ کو کیا لگتا ہے کون کامیاب ہوگا؟ کیونکہ یہ رشیا نے بڑا ایک اسٹرانگلی پاکستان کو ایک میسج دیا ہے یہ بات کر کے. میرے خیال میں کہ دو چیزیں جلدی سے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا اچھا ہے، اور نہیں یہ نہیں ہوگا. ہم دیکھیے ایران کو آج ایران کے وہ جو محرم کے جو جلوس ہو رہے ہیں، طالبان جو ہیں وہ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. لک ایٹ دا ریمارکیبل ڈیولپمنٹ کہ ایک شیعہ جلوس کو کابل میں پروٹیکشن دے رہے ہیں اور پیسفلی وہ چل رہا ہے. ظاہر ہے ایران امپریس ہوا ہوگا، ظاہر ہے ایران سوچے گا کہ یہ وہ پرانا طالبان نہیں ہے جو ہزاراز کو اور قدیلیز کے خلاف حملہ کرتا تھا، یہ وہ دوسرا طالبان ہے. ونڈرفل، ویری گڈ اسٹیپ. میں ڈس ایگری کروں گا آپ سے سمیع صاحب کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو اس وقت ہے معید یوسف صاحب، وہ میکنگ اٹ اے پوائنٹ کہ وہ اس لیے کہ امریکہ میں کچھ سال کام کیا ہے وہ امریکہ کو بلائنڈلی سپورٹ کریں گے. ناٹ ایٹ آل. میرے خیال میں وہ پیٹریٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، اور اگر وہ کچھ اس طرف جھکاؤ، نیڈلس جھکاؤ اگر وہ بتا رہے ہیں تو آئی کین ٹیل یو کہ وہ خود نہیں کر رہے ہیں، ان کے انسٹرکشنز ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پورا پالیسی کو ہائی جیک کر کے ایک طرف لے جا سکتے ہیں، مگر شاید ان کو کہا جایا ہوگا. تو میں نے آج ایک ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کہتے ہیں غلامی طالبان نے ختم کر دی ہے امریکہ کے ساتھ، امریکہ کی غلامی. ہماری غلامی کب ختم ہوگی امریکہ کے ساتھ؟ طالبان نے تو غلامی ختم کر دی ہے نا امریکہ کی، تو ہم کب کریں گے؟ تو اگر آپ وہ غلامی ختم ہونے پہ تعریف کر رہے ہیں تو اپنی بھی تو غلامی ختم کریں. تو کون کرے گا یہ غلامی ختم؟ اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کسی حد تک کہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر معید یوسف کوئی خود پالیسی اکیلے تو نہیں ساری بنا رہے، یہ ایک کلیکٹیو ہے. اور کل ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کونسل تھا اس کا بھی اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور بھی منسٹر تھے. پرائم منسٹر نے اس کو چیئر کیا، اور اس کے بعد اب یہ بیان آیا بجائے اس کے کہ ہم طالبان کو ریکگنائز کریں، ہم یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ جائیں گے، ہم امریکہ کے ساتھ جائیں گے ایک طرح سے. اور امریکی صدر نے اپنی تقریر میں کہیں پاکستان کا کوئی ذکر تک نہیں کیا. اور میں یہاں اسلام آباد میں سن رہا ہوں بہت سارے لوگ اس بات پر بڑی بغلیں بجا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ پاکستان کو برا بھلا نہیں کہا امریکی صدر بائیڈن نے. ظفر ہلالی صاحب. امریکہ سے ہم لوگ احتیاط اس لیے کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کا بھی ایک کمپلشن ہے. وہ اس لیے ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ جو ہے بہت ہے، سب سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جتنا امریکہ جتنا ٹریڈ کرتا ہے ہمارے. اگر وہ رک گیا تو پاکستان کو یہ ہوگا، نقصان ہوگا. اس سے زیادہ اگر سینکشنز لگ گئے، اور دیکھیے یہ سینکشن سے اب آپ پورا نہیں بچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50-50 ہو گیا ہے ابھی، یا 40 نہیں لگیں گے اور 60 نہیں لگیں گے. مگر کیوں میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر امریکہ نے سینکشنز لگایا پاکستان کو تو میں نہیں سمجھتا یہ یو این سینکشنز ہوں گے، یہ یونیلیٹرل سینکشنز ہوں گے، بیکاز یہ ویٹو ہو جائے گا. آخر ہم نے کیا ہے کہ آپ ہمارے پہ سینکشن لگا رہے ہیں؟
آپ تو صرف ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں نا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، طالبان کے ساتھ مدد نہیں کی، یہ وہ، آپ اپنے جو غلطی ہیں وہ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، تو پورا دنیا دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آسان نہیں ہوگا امریکہ کو سینکشنز لگانے، مگر اگر بھی وہ لگ گئے تو یونیلیٹرل سینکشنز ہوں گے۔ مگر ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ ہے نیٹو ملک ہے نا، اگر امریکہ ان کو پریشر کرے تو کوئی نہ کوئی ادھر سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں لگاؤ سینکشنز پاکستان کو، ان کا رول اچھا نہیں تھا، ان کا رول لیڈنگ اپ ٹو دی وار غلط تھا، وہ ان کے ساتھ تھے اور دے شوڈ ناٹ بی دیئر۔ تو یہ سب باتیں ہو سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں آستے آستے ایز دا سچویشن بیکمز کام اینڈ کول، میرے خیال میں مشکل ہوگا امریکہ کو خواہ ہمارے خلاف سینکشن لگانا۔ ہلالی صاحب، امریکہ ڈیفینیٹلی پہلے بھی سینکشنز لگاتا رہا ہے، پاکستان سینکشنز میں رہا ہے، لیکن پریزیڈنشل ویورز کی وجہ سے ہماری امداد چلتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے، جو کچھ مرضی کرے پاکستان، لیکن کیونکہ اب امریکہ نے یہاں پر اس خطے میں بھارت کو چن لیا ہے، تو جب چائنا اور رشیا پاکستان کے اس طرح ساتھ ہیں اور ایران بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور سی پیک کی صورت میں ایک ایسی اقتصادی سیٹ اپ اور سٹرکچر بن رہا ہے جس میں شاید ہماری ڈپینڈنس ویسٹ پہ اتنی نہ ہو، لیکن اصل معاملہ تو وہی ہے نا کہ یہ ذہنوں کی غلامی کو کیسے ختم کیا جائے۔ بہت اچھا کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ یہ میں تو کہتا رہتا تھا اٹس این انہیپی میرج، اے ڈیورس از نیسیسری۔ اب وہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں غلامی کو توڑنا ہے، بھائی تو پھر غلامی کو توڑو، مگر اس طریقے سے توڑو کہ اور ہر چیز نہ ٹوٹ جائے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، طریقے سے آپ توڑیں، اور میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور دوسری بات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں، مارک روبن جو ہے اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس نے اس نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ خدا کے لیے سینکشن کرو پاکستان کو، خدا کے لیے کہتا ہے سینکشنز کرو پاکستان کو، انہوں نے جو رول پلے کیا ہے آپ کے ساتھ وہ بہت ہی گھٹیا رول ہے۔ اب دیکھیے یہ مارک روبن کون ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ خود اتنا امپورٹنٹ آدمی ہے، مگر ریپرزینٹ کرتا ہے دا جوئش لابی ان امریکہ، اور خاص طور وہ لوگ جو پاورفل انٹریکشن ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ، وہ پارٹی جو بائیڈن کا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا۔ اور میں نے ایک ریپبلکن کانگریس مین نے بھی آج سنا ہے کانگریس میں موو کیا ہے کہ پاکستان کو سینکشن کرو، تو یہ خود نہیں الزام رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی غلطی ہے، یہ ہمارے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، مگر شکر ہے یہ کوئی ایک بینڈ ویگن امپیکٹ ابھی تک نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت لوگ کانگریس میں کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کرو یا کرو، مگر سینسیٹیو سٹیج پہ ہے یہ معاملہ اس وقت۔ ٹھیک ہو گیا، ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور واپس آتے ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی پاکستان طالبان کو بھی گڈ جیسچر دینا پڑے گا، دینا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں ایک بیلنس اس وقت رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں امریکہ کی کانگریس میں، اور خاص طور پر بیک بائی انڈینز، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے یونیلیٹرل امریکہ کی سینکشنز ہی ہوں، وہ ضرور پاکستان پر لگائی جائیں تاکہ پوری دنیا میں میسج جا سکے پاکستان کے حوالے سے، اور جو اقتصادی ترقی ہم اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرف ہم جا رہے ہیں، ہماری اکانومی جو ریوائیو ہو رہی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے رک جائے، اور پھر جو کشمیر کے اندر بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اسی پردے کے پیچھے، اسی بات کے پیچھے چھپ جائے، اور دنیا پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے کسی بات پر بھی توجہ نہ دے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آ کر گفتگو جاری کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علینا الیاس بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم نے سیکورٹی کونسل میں جو چائنیز اور رشینز امبیسڈرز کی جو تقاریر تھیں وہ بھی آپ کو سنوائیں۔
اب پاکستان گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے ساری صورتحال پر، فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات جو فیصلے ہوئے سلامتی کونسل کے کابینہ کے، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ طالبان کی جو ریکگنیشن ہے یا اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کو حکومت پاکستان کس طرح دیکھتی ہے اور ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوگی. میں فواد چودھری صاحب کی وہ گفتگو سنواتا ہوں آپ کو، اور پھر اس پر ہم کامنٹ لیں گے جناب ظفر ہلالی صاحب کا. جی. تک زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کی جو حکومت اب افغانستان میں ہے، کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ تو دیکھیں، ہمارا موقف پہلے بھی بڑا واضح تھا اور اب بھی بڑا واضح ہے. ہم اس معاملے کے اوپر ہم اس میں طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ وہ فیصلے اپنے کریں گے. اور یہ پاکستان ایک جو بین الاقوامی برادری کا ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے، بائی لیٹرل نہیں ہیں، یہ ایک جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فیصلے ہیں. We want this decision of recognition of Taliban in Afghanistan, it has to be a regional decision. It has to be in consultation with the regional powers and with international powers. So we don't want to take any unilateral decision on that, and we are in touch with our friends both in the region and internationally, and we will decide accordingly. ہلالی صاحب بہت کلیئرلی پہلے انہوں نے اردو میں گفتگو کی، اور اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ ہے اس ساؤنڈ بائٹ کا اس میں انہوں نے انگریزی میں گفتگو کی. ڈیفینیٹلی ان کی جو آڈینس تھی وہ یورپین اور امریکنز تھے. بڑا کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل ہوگا، انٹرنیشنل ہوگا، یونیلیٹرل بھی نہیں ہوگا، بائی لیٹرل بھی نہیں ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں لیکن اب پرٹیکولرلی میں یہ ان کی گفتگو سنوا کے آپ کی اوپینین لینا چاہ رہا تھا کہ You agree with this policy at the moment? میں اگری تو نہیں کرتا ہوں اس پالیسی سے، بیکاز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور فورس ہے جو افغانستان کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور فورس وہ اس وقت پھر افغانستان کو ان سے پاور چھین سکتا ہے. تو کس بات پہ آپ لوگ ریکگنیشن نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ بارگین کرنا چاہتے ہیں، سودا بازی کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو، ویمن کو، یہ وہ بھائی انہوں نے ایشورنس دے دیا ہے کہ ہم عورتوں اور ویمن کے رائٹس کو آنر کریں گے. اس وقت کابل میں جو پروسیشن ہو رہا ہے شیعاز کا، وہ گارڈ کر رہے ہیں اس کو. انہوں نے عورتوں کو وزٹ کیا ہے ہسپتال میں اور جا کے کہا ہے نرسز اور فیمیل ڈاکٹرز کو کہ آپ گو اباؤٹ یور جاب. صرف ایک چیز آپ کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ نقاب پہنیں اور یہ اور وہ. تو کیا آپ یہ کیا وہ لکھ کے دیں گے آپ کو؟ میں نے آپ جو ہیں ریکگنیشن، سمیع صاحب کیا ہوتا ہے؟ ریکگنیشن ہوتا ہے ایک سٹیٹ ہو، اس کے ٹیریٹری پہ ایک پاور ہے جو کنٹرول کرتا ہے، اس پاور اپنے قانون اس پہ لاگو کر سکتا ہے اور اس پاور کی اتھارٹی انکویسچنڈ ہے. تو یہ 4 کنڈیشنز تو ریکگنیشن کے میٹ ہو گئے ہیں. تو دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ امریکہ میرے خیال میں ان کو کہہ رہا ہے نہیں ہم دیکھیں گے، یہ ایویکویشن ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں پہ گولیاں ماریں گے، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ایئرپورٹ پہ، کون تھا ایئرپورٹ پہ؟ امریکنوں نے تو 5 لوگوں کو مار دیا ادھر. امریکن فورسز نے کہا ہے ہم نے 5 کو مارا ہے، پتہ نہیں کیوں ان کے پاس یہ تھے، ویپنز تھے. ارے بھائی کس کے پاس ویپن نہیں ہے افغانستان میں؟ کیا وہ آپ پہ چلا رہے تھے؟ کیا آپ کا کوئی زخمی بھی نہیں ہوا؟ وہ 5 مار دیا آپ نے. دیکھیے آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ دس. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ مجبور ہے، مگر ہم مجبور نہیں ہیں. اگر ہم اسٹیپ آؤٹ سائڈ دا لائن اور کہیں نہیں ہم ریکگنیشن کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں چین تو نہیں کہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی کریں.
रूस नहीं कहेगा आप हमारे साथ ही करें, वो कहेंगे हम भी करना चाहते हैं, हम अपने कंसिडरेशंस हैं, आपके अपने कंसिडरेशंस हैं, गो अहेड। नहीं मगर अमेरिका बहादुर शायद। अच्छा, मैं इसमें ऑल आई कैन टेल यू इज, मैं एक इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को दे के, लेट्स, वो जैसे कहते हैं ना, लेट्स बिकम द डेविल्स एडवोकेट, दो हमारी गवर्नमेंट डेविल नहीं है, बट आई एम जस्ट कोटिंग दिस। मैं ये जो उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने कि रीजनल पार्टनर्स, तो उससे उनकी मुराद शायद ये हो कि वो जब चाइना और रशिया एग्री करेगा तो उस वक्त हम एग्री करेंगे। maybe he is not looking towards Washington for that. ये भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी। नहीं, उसने कहा इंटरनेशनल, अंग्रेजी में कहा इंटरनेशनल, रीजनल तो रीजनल भी कहा मगर इंटरनेशनल आपको पता है नेटो और अमेरिका है, और क्या है। अच्छा ज़फ़र हिलाली साहब, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में सैंक्शंस लगती हैं तो आप क्या किरदार देखते हैं चाइना का और रशिया क्या, और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं ख़ास तौर पे सी पैक, क्या उस पर इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अगर पहले तो यूएन सैंक्शंस नहीं है, ये मैंडेटरी सैंक्शंस नहीं है, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस है। ये मुल्क पर मुल्क लगाएंगे, अमेरिका लगाएगा। अमेरिका हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हमें नुकसान होगा पक्का। और भी चीज़ें हैं जो अमेरिका कर सकता है, मगर अमेरिका ने इस वक्त अब तक वो साइन इंडिकेशन नहीं दिया है। जैसे आपको पता है 2.3 बिलियन तो IMF का जो अमेरिकन के पैसे हैं, आप समझिए सैंक्शन हो गया है, वो तो हमें स्टार्टेड रिसीविंग इट और विल वेरी शॉर्टली। तो मैं नहीं समझता कि बाइडन जो है वो हमें सैंक्शन करेगा, मगर एक थ्रेट ऑफ सैंक्शंस, एक प्रेशर ऑफ सैंक्शंस वो रखना चाहता है। इसलिए आफ्टर ऑल वो एक लिहाज से बाइडन सही कह रहा है कि हम हमारे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो थोड़ा प्रेशर है तालिबान से, तो उसको तुम पूरा लगाओ, डू मोर, और जब तक उनको ज़रूरत है वो आपके the threat of sanctions will always be there. तो मेरे ख्याल में इस वक्त अब तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। कोई अच्छा, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं देखा है कि अटैक्स ऑन अमेरिकन फोर्सेस। जी। अच्छा, जो बाइडन की स्पीच आपने सुनी होगी, उसमें उन्होंने रशिया और चाइना का जिक्र किया कि ये यानी नेगेटिव अंदाज में जिक्र किया, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। तो हमें ये तकरीर से नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में चाइना के साथ यहाँ पर जो राइवलरी है अमेरिका की, वो ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने उनको ब्लेम किया है। तो उसमें पाकिस्तान का किरदार तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। हम वो जो एक बैलेंस रखना चाह रहे हैं वो तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, कोई ना कोई साइड तो लेना पड़ेगी। हिलाली साहब, बिल्कुल लेना पड़ेगा, और मेरा पूरा कंटेंशन ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो तो चीन के साथ है। समी साहब सोचिए, ये तो एक एक्सीडेंट है ना कि अगले 100 साल के लिए सबसे बड़ा पावर, 4 गुना अमेरिका का स्ट्रेंथ, जो आज उनकी इकोनॉमी या 2 साल में बढ़ जाएगी अमेरिका के साथ, वो हमारा इत्तेफाकन इतना बड़ा दोस्त बन गया है। और है क्या हम उनको छोड़ के एक सुपर पावर जो ऑन द डिक्लाइन है उनकी बातें मानेंगे? उनकी बातें सुनना चाहिए जब हमारा हमसाया चीन है। मेरे ख्याल में वो पागलपन होगा अगर हमने वो किया, तो नहीं करेंगे हम, क्यों करेंगे? बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो ये मौजूआत और ईरान और सऊदी अरब और ये जो हमारी टाइज़ हैं ये किस तरह से प्ले आउट हो रही होंगी, क्योंकि एक हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब का भी पाकिस्तान में था कल, और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, आर्मी चीफ के साथ भी। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं।
हिलाली साहब, इस वक्त जो तालिबान की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है जिसमें वो वुमेन राइट्स की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, डॉक्टर अब्दुल्ला से भी हम इन टच हैं, दूसरे तमाम ग्रुप्स के साथ भी हम इन टच हैं, लेकिन अमेरिका जो है और जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी इस हवाले से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। क्या होगा जिससे मुतमईन हो सकते हैं ये अमेरिका और दूसरे ममालिक, और बुनियादी तौर पर वो जो प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट किस तरह की बने, यानी तालिबान उसको कंट्रोल कर रहे हों, दूसरे ग्रुप उसमें हों, या जो अहम कुछ पोस्ट्स हैं वो चाह रहे हैं कि जो दूसरे नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं उनको वो मिलें। व्हाट डू यू थिंक, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन या आपकी असेसमेंट क्या है कि बेसिकली कहाँ पर अमेरिका प्रेशर किस चीज़ के लिए पर्टिकुलर डाल रहा है? देखिए, अमेरिका के पास ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है ना। अमेरिका जो है वो हार गया है, वो जा रहा है, और एक दफ़े ये जो इवैक्यूएशन कंप्लीट हो जाए वो और 6000 उनके ट्रूप्स जो हैं वो चले जाएंगे। और आज तालिबान ने, मैंने सुना है कि घेरा डाल दिया है अमेरिकन एम्बेसी और एयरपोर्ट, और टैंक्स और आर्टिलरी वो सब इकट्ठे हो गए उधर। तो ये जब ये इवैक्यूएशन ख़त्म होगा वो चले जाएंगे। अब वो क्या चाहते हैं, ज़ाहिर वो चाहते होंगे कि भाई उनके जो लोग हैं, जो उनके वो जो मर्सनरीज जिनको उन्होंने पैसे दे के अपने तरफ किया था, और जो लोग हैं नॉर्दर्न अलायंस के, वो अटमर बैठा हुआ है नॉर्दर्न अलायंस में, उनके साथ बैठा हुआ है। मैंने कल पिक्चर देखा था उसका, बातें कर रहा है, पता नहीं उनका क्या प्लान्स हैं। और साथ साथ तालिबान जो हैं उन्होंने वादा किया है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है ना सिर्फ अमेरिका को, यूएन को, दुनिया को, कि वो बातचीत करेंगे उन लोगों के साथ जो उनके मुखालिफ हैं, मगर बातचीत के बाद उनका फैसला होगा। और अगर वो उनके जो डिमांड्स हैं एक्सेप्टेबल हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे और उनके साथ चलेंगे। शायद लोहे जिरगा बुलाएंगे, लोहे जिरगा में सब चीज़ें ये बातें होंगी और उसके बाद वो आगे चलेगा। वो इलेक्शंस की भी ये बातें हैं। अब मुझे पता नहीं कि क्या इलेक्शंस हो सकता है। आई मीन ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है इलेक्शंस। वो चाहते हैं कि इस्लामिक रिवाज चलें उधर, शूरा हो, एडवाइजरी काउंसिल, ये वो। तो मैं नहीं समझता हूँ इट्स ऑल दैट इम्पोर्टेंट। पावर जो है उनके पास आ गया है, और दूसरे हैं उनको कहा गया है कि जो तुम्हारे एक्सेप्टेबल पॉइंट्स है ओके, नहीं तो लिसन टू अस, और अगर फिर भी नहीं तो फिर लड़ेंगे हम। अच्छा, एक और सिनेरियो मैं चाह रहा था कि आप इस पे कमेंट करें। अगर अमेरिका बिल्कुल इस वक्त जो उसकी एनिमोसिटी है इस खित्ते में, अपने उसके जो मफादात हैं उसको सामने रखते हुए वो तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करता फौरी तौर पे, आप समझते हैं कि यूरोप जो है, नेटो कंट्रीज़ जो हैं, वो एक मिनहसुल जमात एक उनके पीछे, अमेरिका के पीछे चले जाएंगे, या उनमें से कुछ ममालिक ऐसे होंगे जो शायद इस अमेरिका की इस पॉलिसी से एग्री ना करें? क्योंकि मैं बोरिस जॉनसन को सुन रहा था जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ ऐसा लग रहा था कि वो ये कह तो रहे हैं कि सारा एक यूनानिमस हमारा स्टैंस होना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे थे कि तालिबान अब एक रियलिटी है, वो आ गए हैं, तो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो आपका क्या ख्याल है, यूरोप पूरे का पूरा अमेरिका अपने साथ मिलाने में कामयाब होगा या कुछ बीच में थोड़ा टूटे फूटेगा? नहीं, मेरे ख्याल में यूरोप जो है, मेर्केल जो है, वो तो चाहती है कि बिल्कुल इनको रिकग्नाइज करें। उसने ये भी कह दिया है कि मैं 10,000 तक रेफ्यूजीज एक्सेप्ट करूँगी। तो वो तो कोऑपरेट कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है। और जैसे मैंने आपको कहा है, जिस तरीके से इस वक्त ये मामला चलता है, काबुल इज़ पीसफुल, किलिंग्स नहीं हो रहे हैं, रेपिंग नहीं हो रही है, लूटिंग नहीं हो रही है, तो ये क्रेडिट जाता है तालिबान को। और अगर ऐसा ही चले इवैक्यूएशन तक, और उसके बाद भी अगर औरतों के साथ हिमाकत ये वो ना हो, तो मेरे ख्याल में वो जल्दी से रिकग्निशन, अमेरिका से पहले वो रिकग्नाइज आपसे कर लेंगे। बल्कि उनको कोई इतने कंपंक्शंस नहीं है इस बात में कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पे चलें। बिल्कुल वो अमेरिका से पहले भी कर सकते हैं और शायद करेंगे, ख़ास तौर मेर्केल जो है जर्मनी। अच्छा हिलाली साहब, ये हमारा जो हॉस्टाइल नेबर है इंडिया, उनका मैं मीडिया सुन रहा था, वहाँ पर भी एक सफ़े मातम है और बहुत वो चीखो पुकार है
اب ان کی پالیسی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو وہ جو ڈیم بنائے اربوں روپے اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر کہانیاں بنائیں اور پوری جو افغانستان کی زمین ہے اس کو استعمال کرتے رہے، اتنے کونسلیٹس بنا دیے، بلوچستان میں بدامنی، کراچی میں بدامنی، بڑے آپریشنز انہوں نے، ایران کو بھی استعمال کیا، وہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ ایک رکاوٹ ان کے لیے ہو گئی. تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا کریں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں، ان کے لیے تو یہ پورا مسئلہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اور خود وہ ادھر ماتم ہو رہی ہے کہ ہمارے پیسے 3-4 بلین جو ہم نے خرچہ تھا خراب ختم ہو گیا، یہ وہ. مگر دیکھیے سمیع صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہیں یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی انویسٹمنٹس ہے، انہوں نے 3-4 بلین انویسٹ کیا ہے، اور اگر پھر بھی انڈیا ان کے ساتھ بات کرنا چاہے، اور یہ میں نے سنا ہے کوشش ہو رہی ہے، اتنی زور سے نہیں ہو رہی ہے مگر ہو رہی ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے، کیا یہ ٹھہریں گے، کیا امریکہ ان کو گو ہیڈ دے گا. اگر وہ سب چیزیں ان کو مل جائیں تو جلد سے جلد آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے بھئی آپ کے ساتھ بھی ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں 3-4 بلین ڈالر. ہاں بالکل. اور کون کہہ سکتا ہے کہ ایک طالبان اور خاص طور افغانستان جب اتنے پیسے کی ان کی ضرورت ہے کیوں وہ جا کے انکار کریں؟ اگر انڈیا از ریکنسائلڈ، ہاں انڈیا کے وہ کانسولیٹس ہیں. دیکھیے سمیع صاحب، بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ابھی تک آپ نے وہ نہیں پوچھا کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ ابھی تو نہیں ڈسکس ہو سکتے، مگر 3-4 مہینے میں جب ان کا سب سیٹل ہو گیا اور انشاءاللہ یہ لوگ چلے جائیں، ایویکویشن ہو جائے اور ریکگنیشن بھی آنے لگ جائیں، ہمیں بیٹھ کے ویری سیریسلی بات کرنا ہے. بھائی 3 ایشوز ہیں جس پہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا سٹانس کیا ہوگا. ایک ہے TTP، دوسرا ہے انڈیا، اور تیسرا ہے انٹرفیئرنس ان ہمارے انٹرنل افیئرز. ایک پارٹی ہے جو ایک سیسیشنسٹ پارٹی ہے پاکستان میں، کیا آپ ان کو غنی کے طرح پیسے دیتے رہیں گے، انکریج کرتے رہیں گے؟ کیا آپ TTP کو جب مرضی ہے جدھر سے آ کے ہمیں اٹیک کرنے دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اور کافی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایکچولی آن دا گراؤنڈ کیا ہے. اور پھر وہ جو خراسان، اسلامک خراسان موومنٹ وہ جو ہے، جو ان کے بھی خلاف ہے ہمارے بھی خلاف ہے، ان کا کیا کریں گے آپ؟ اور اگر القاعدہ کا ریمننٹس ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہے. دیکھیے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ریئل ہارڈ ٹاک، مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ TTP سے یہ جو پرزنرز ریلیز ہوئے ہیں TTP کے بھی لوگ تھے ادھر. تو میں نے آج کسی سے کہا، میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے تھے وہ TTP کے لوگ؟ اس لیے اٹمار اور منیب جو تھے، وہ دو لوگ جو چلا رہے تھے سیکرٹ سروس افغانستان کا، وہ تو TTP کو انکریج کر رہے تھے ہمارے خلاف. ان کو ایک طرف سے ان کو انکریج کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ان کو قید میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے معنی امریکنوں نے شاید ان کو قید میں رکھا تھا. ان کو اب ریلیز ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو روکا نہیں. چلیے آپ اس وقت نہیں کیا، کیا یہ ہوتا جائے گا کہ TTP کے اگر وہ لوگ تھے تو وہ کیا ریلیز ہی ہوتے جائیں گے اگر پکڑے گئے ان چیزوں میں؟ تو وی وانٹ ٹو نو، یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. دوسری چیز ہے باربڈ وائر. آپ کو سنا ہے ان کو باربڈ وائر اچھا نہیں لگتا ہے. سنا وہ پہلے چیز یہ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ ختم کرو اس کو. نہیں بھائی، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دس ہیز بین سیٹ اپ فار اے پرپز. ہاں آپ کے لیے ہم ویزا ریگولیشنز کم کر دیں گے، اور پوسٹ وہ گیٹ زیادہ بنا دیں گے، اتنا یہ نہیں ہوگا، اسٹرکٹنس نہیں ہوگا. مگر ہم جاننا چاہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے آپ سے، ڈرگ اسمگلنگ ہو رہی ہے، پاکستان کی اکانومی لیک ہو رہا ہے، کھانا بھی ادھر سے جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، گاڑی بے شمار جاتے تھے. ہم نے نہیں ختم کرنا ہے اس کو، انہوں نے ختم. تو مگر وہ کہیں گے کہ نہیں، از دیٹ اے نان فرینڈلی ایکٹ؟ تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں سمیع صاحب جو ڈسکس ہونی ہے. بالکل بالکل. بہت مگر فرسٹ تھنگز فرسٹ. ہلالی صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی بات کی، جو چیلنجز ہیں اس پر بھی بات کی. اور ایک بڑا جو چیلنج اس وقت ہمیں سمجھ میں آئی ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ طالبان کو اچھا میسج فوری طور پر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ کو بیلنسنگ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کا مقصد
یا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات یا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی حکومت کے لیے. لیٹس سی کہ ہماری حکومت کس طرح اس سے نبٹتی ہے. لیکن ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان کو اتنی ہمت دے, اتنی جرت دے اور ان سے ایسے درست فیصلے کروائے کہ جس کا پورے پاکستان کو بھی فائدہ ہو, اس خطے کو بھی فائدہ ہو. اور جو ہم ایک کئی دہائیوں سے ایک امن کا خواب دیکھ رہے ہیں, کشمیر کی لبریشن کا خواب دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.